بسم اللہ الفتاح العلیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا بندہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جس کا مالک فوت ہو جائے، تو اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا کہ اس کا مال وراثت بنے ہی نہیں۔ وراثت بنے گا تو باپ فوت ہو چکا ہوگا، تو اپنی زندگی میں وہ اپنی وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ تو پھر ذہن میں آئے گا کیا مطلب؟ تو کیا جیتے جی بندہ اپنی جائیداد، اپنا مال اور دولت اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وراثت ابھی اس کا مال بنے ہی نہیں۔ تو تقسیم کر سکتا ہے جی، اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے اگر کہ اس کی اولاد کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی وفات کے بعد جھگڑا کریں گے اور اس کی مال اور دولت ہے بھی زیادہ، تو بہتر ہے وہ تقسیم کر دے، مگر قاعدہ یاد رکھے، وراثت کا قانون نہیں لگے گا۔ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اپنی اولاد میں اپنا مال برابر برابر تقسیم کرے گا، بیٹے اور بیٹی کو برابر حصہ دے گا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ انسان اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اگر اپنی جائیداد تقسیم کر کے دینا چاہتا ہے تو وراثت کا قانون نہیں لگے گا، جیتے جی برابر تقسیم کرے گا۔ آپ کہیں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت 20 25 30 احادیث کے اندر ہے، روایات 20 25 روایات کے اندر۔ اس میں سے میں ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر اور ابو داود شریف کے اندر ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کو ان کے والد محترم نے ایک تحفہ دیا۔ اب ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ۔ ایک غلام انہوں نے ان کو دے دیا۔ بیوی کا مطالبہ تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ دو، تو بڑا وقت گزرا، لیکن انہوں نے سال کے بعد بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے اس کو ایک غلام دے دیا۔ اب ماں کا مطالبہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر گواہ بناؤ۔ اب وہ بچے کو ساتھ لیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آ گئے، کہا اس کی ماں کا یہ خواہش تھی کہ اس کو میں مال اور دولت دوں، تو میں نے ایک غلام اس کو دے دیا ہے، اب وہ کہتی ہے آپ کو گواہ بناؤں، تو حضور آپ اس پر شہادت دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو کچھ مال اور دولت اور اس کو تحفہ دے رہے ہو، کیا باقی ساری اولاد کو بھی اسی طرح تحفہ دیا ہے؟ عرض کیا نہیں سرکار، صرف اسی کو دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، فرمایا تو پھر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا فلا تشہدنی اذا فانی لا اشہد علی جور، فرمایا پھر مجھے گواہ نہ بناؤ اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ علماء ذیشان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا دو ٹوک لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اپنی زندگی میں اگر اولاد کو کچھ دینا ہے تو پھر ان میں برابری کرو، اعدلوا بین اولادکم، اولاد میں برابری کرو۔ اولاد میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بندہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ وراثت ابھی وہ بنی ہی نہیں۔ وراثت کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے بیٹی کو سنگل دے، بیٹے کو ڈبل دے، تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مال تو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے کیسے؟ پھر بیٹے بیٹی کو اور ساری اولاد کو ایک جیسا برابر مساوی مال دے کے اس کو ان کی ملکیت میں دے گا اور اس پر ان کو قبضہ دے دے گا۔ یہ ہے شریعت کا قاعدہ اور قانون۔